وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو، اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر طاقت رکھنے کے باوجود بھی طاقتور کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ کمال کرتا ہے۔ علم سکھانے کی کوئی اجرت نہیں سوائے اس کے کہ دل سے شکر ادا کیا جائے۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو وہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان سے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سب مٹی ہو جاتا ہے۔ جس چیز میں یا جس عمل میں بھی بے حیائی آ جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز اور عمل میں حیا آ جاتی ہے وہ اسے خوبصورتی بخش دیتی ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ شریف کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو کمزور کے ساتھ انصاف کرے۔ جب اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہو تو چھوٹے آپ کے سہارے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا سہارا بنے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سہارا دینے والا بنایا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت سخت ہے۔ وہ دل جو جانتا ہے وہ اس شمع کی طرح ہے جو فانوس کے اندر سے ہر سمت اپنا نور پھیلاتی رہتی ہے۔ مذہب سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت باقی رہ جاتی ہے، اور صرف عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اچھا عمل کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کا پہلا فائدہ عمل کرنے والے کو ہوتا ہے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری شب و روز ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ فائدے میں وہ شخص ہے جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دیا۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ بہت بار اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا لوگ اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ اگر کسی ایسی ہستی سے تعارف اور جان پہچان ہو جائے جو آرزو کا چہرہ دکھا کر آرزو سے بے آرزو کر دے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ملا کی نظر وہاں پڑتی ہے جہاں سے توڑا جا سکتا ہے، جبکہ ولی کی نظر وہاں پڑتی ہے جہاں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی عظیم طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر حق کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں وہ برس رہے ہیں وہی حق ہیں۔ دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے۔ اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر لکھ رکھا ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ہر مرض کی دوا ہے لیکن ہر دوا میں شفا نہیں، شفا میرے اللہ ہی کے بس میں ہے۔ جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے ہی بن جاؤ۔ ضرورت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی عزت اور آبرو کا خیال نہیں کیا، اب تم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹا کر اپنی آبرو بچا لو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ رات کی نماز چہروں کو نور سے بھر دیتی ہے،
رات کو پاکیزہ بناتی ہیں اور روزی میں اضافے کی وجہ بنتی ہیں۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں، اور نظر انداز کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ۔ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ غلطی ہر کوئی نکالتا ہے، لیکن غلطی کی اصلاح ہر کوئی نہیں کرتا۔ تکبر ایک شیطانی صفت ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ عشق چاہتا ہے کہ اسے ظاہر کر دیا جائے، مگر تیرے دل کا آئینہ زنگ آلود ہو تو عشق کی تجلی تیرے دل پر کیسے پڑے گی؟ تو جانتا ہے کہ تیرا آئینہ عشق کے عکس کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اسے زنگ لگا ہوا ہے۔ عشق کی وجہ سے محبوب کے طرف سے آنے والی سب مصیبتیں اور ناگواریاں عاشق کو گوارا ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ بے وفاؤں کی ہوئی مہربانیاں پرانے پل کی طرح ہوتی ہیں۔ انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو یہ پل گر جاتا ہے۔ جب تک تو اپنے دل کو محبت میں فنا نہیں کر دے گا تو تیرا دل حقیقی دل نہیں ہوگا۔ جب تک تجھے اپنی ذات کا خیال رہے گا تو دیدار کی خواہش نہ کر۔ گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دلی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اس گناہ پر اصرار کیے جاتا ہے تو وہی دل کی تنگی ظاہری گرفت بن جاتی ہے۔ لالچ میں پڑ کر انسان کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ مال و جاہ کا لالچ انسان کو بے بصیرت بنا دیتا ہے۔ خبردار ایسا نہ کہہ کہ کل شروع کروں گا، آج کا کام کل پر نہ ٹال۔ اس معاملے میں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، سخاوت اور خیرات کو اپنا۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کو عبادت میں مصروف کیا جائے۔ انبیاء اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے لوگ مکمل بن جاتے ہیں، ان کی پیروی سے نجات حاصل ہوتی ہے، ان کے درد کی دوا اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کچھ تو وہ لوگ محروم ہیں جو صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ دھوپ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے حالات اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اللہ کے دوست بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تب کمال ہے۔ پوچھا تنہائی میں گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ فرمایا اگر صرف اس بات پر یقین آ جائے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر نہ تنہائی ہوگی نہ گناہ۔ جس انسان میں سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شیطان کی طرح اپنے علم پر تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وصال سے محروم ہیں۔ اے ناقص، نفس کی خواہشات سے باز آ اور خدا کی طرف آ جا۔ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا پائے گا، اگر نہ آئے تو تیرا رب بے نیاز ہے۔
جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔ نفس آدمی کے وجود میں غائبی چیز ہے اور اسے غائبی تلوار ہی سے قتل کر، اور وہ غائبی تلوار دل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال اور زر کی کوئی وقعت نہیں، چونکہ وہ دنیا کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا ہی نہیں کرتا۔ اگر ہم بھرپور محنت اور کوشش کے بعد دعا کریں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور جو بھی نتیجہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئے اسے بخوشی قبول کر لیں، تو یہی مومن کی شان ہے۔ اپنی خامیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں تو یہ سوچیں کہ اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسے سراہتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دو پروں کی مانند استعمال کر لیں تو ہماری روح کی پرواز شروع ہو جائے گی۔ انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں، بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس چھوٹے سے جز یعنی دنیاوی زندگی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایہ زندگی یعنی آخرت کی مصیبتیں مول لیتا ہے، وہ حقیقت میں سخت بے وقوف ہیں۔ عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سے سامان ہی سے اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے جو بے پناہ ہوتی ہیں۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے، اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ کسی چیز کو حقیر نہ جانو، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہیں تو گویا خود کو برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ خود کو دوسروں سے برتر اور بہتر جاننا، خواہ وہ علم، دولت یا معاشرے میں آپ کا مقام ہو۔ کسی لحاظ سے بھی جس نے تکبر کیا، علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو، اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ۔ دلیلوں کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے۔ کسی پر لعن طعن نہ کرو، ایسا کرنے سے آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کرو۔ راستہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت کو رد نہ کرو۔ شکستہ قبروں میں غور کرو، کیسی کیسی ہستیوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا قتل کر دینے والا زہر ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ غلط راستہ اختیار کرنے سے اچھا ہے کہ 2 مرتبہ پوچھ لیا جائے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ آپ جس سنہرے موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے آپ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی میں سے ہے۔
اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا رہتا ہے لالچ، ہوس اور غصے سے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بات تو ہمیشہ مذہب کی کرتے ہیں مگر ڈرتے ہمیشہ معاشرے سے ہیں۔ محبت ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہے، حسد ہمیشہ عیبوں کی جستجو میں رہتا ہے۔ اپنی زندگی میں امید کا دروازہ کھولے رکھیں، یاد رکھیں کہ یہ امید زندگی کے سفر کا ایندھن ہوتی ہے، اور زندگی کے سفر میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ جلائے رکھتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ایک فضول سی آسائش ہم کو کیسے پرتکبر اور بیوقوف بنا دیتی ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ اندھوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فساد کی جڑ بینائی ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی جیت پر غرور کرے۔ مومن ہمیشہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہوا اسے کوئی غم اور افسوس نہیں۔ آگ بہت خطرناک ہے مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے اور ایک آگ کندن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کسی کے غلام بننا چاہتے ہو تو ایک اللہ کے غلام بنو۔ اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے برابر ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، بس جو چاہے راستہ اختیار کر لے اپنے رب تک پہنچنے کا۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، محنت، کوشش اور مصیبت ہوتی ہے۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی ہے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، وہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دے گا۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے، اور برا آدمی علم حاصل کر کے متکبر ہو جاتا ہے۔ جو ذات باری تعالیٰ تجھے مالدار نہیں بنا رہی وہ تیری مصلحت تجھ سے بہتر جانتی ہے۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان اس کی ناشکری سے
پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ عقلمند پہلے دل سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بولتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بچو کہ یہ دل کو اجاڑتی، بیمار بناتی اور عبادت سے روکتی ہے۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتی ہے، اور جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے، لیکن نجات بھی اسی میں ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کی وجہ بن جاتی ہے۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ جو آدمی اچھے وقتوں میں بھلائی نہیں کرتا، وہ برے وقتوں میں دکھ اٹھاتا ہے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ جتنے دن زندہ رہو اسے غنیمت سمجھو، اور اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں، نیکی کر جاؤ۔ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں، تو وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہے۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے، پہلے درجے کا بیوقوف ہے۔ آنکھیں شیطان کا جال ہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے لوگوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں۔ وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھ، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ لالچ کو چھوڑ دینا بزرگی ہے، اور لوگوں سے امید نہ رکھنا بے نیازی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی رکھنا عقل مندی سے دور ہے۔ جسے کوئی مصیبت نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ جس کا لباس پاک اور عادت ناپاک ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مانگنے والا عاجزی سے تجھ سے مانگے تو اس کو دے دو، ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زور سے لے لے گا۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو جا۔ ایسا مانگنے والا جس کو سچ میں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ دین خزانہ ہے اور علم اس خزانے کا راستہ۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ جس لمحے آپ اپنے دشمن کی بھلائی کا سوچتے ہیں، اسی لمحے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔
فطرت کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی قیمت عزت نفس سے زیادہ ہو۔ یہ وہ دور ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ ملنے کے لیے تعلق کا ہونا ضروری نہیں، لیکن تعلق قائم رکھنے کے لیے ملنا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ صحیح اور غلط کی بحث اس وقت جنم لیتی ہے جب عمل کو نتیجے سے الگ کر کر دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مستقبل کی بنیاد ماضی پر رکھتے ہیں تو پھر یقینی ہے کہ آپ کی اگلی زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ انسان بولنے جیسے ہتھیار رکھتا ہے، اس لیے باتوں پر جلد یقین مت کیا کریں۔ ہر وہ بات جو آپ اور کسی کے بھی بیچ میں ہوئی راز ہی کہلاتا ہے، اس کو راز رکھنا بہترین عمل ہے۔ کبھی بھی لوگوں کے رویے یا کسی مشکل صورتحال میں پریشان نہ ہو، آپ کے رد عمل کے بغیر وہ بالکل بے بس ہیں۔ ہم چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے وہ ہوتی ہیں، ہم چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بہتر ہونے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کسی چیز کا ختم ہو جانا کسی دوسری چیز کی شروعات کا نام ہے۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ جذبات من پسند باتوں کو ایک پل میں قبول کر لیتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مگر اس شخص کو نہیں جو علم رکھتا ہو۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ روحانیت کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ یا خطرے کی گھنٹی نہیں سوائے اپنے نفس کے۔ ہر کسی کی محبت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ دے۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ روزی حاصل نہیں کر سکتا، اور آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر اور اپنے خادم پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، اور بلا شبہ یہ بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، عمل کم ہوتے جائیں گے، دلوں میں کنجوسی سما جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، خون ریزی اور قتل و غارت۔
آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ خدا کی مخلوق کی خدمت عظیم بنا دیتی ہے، مگر صرف اس انسان کو جو اس بات کو سمجھ جائے۔ گزرے ہوئے وقت پر جب بھی نظر ڈالو، کچھ سیکھنے کے ارادے سے ڈالو، سوال کرنے کے ارادے سے ڈالو۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپے رکھے ہیں۔ روح کا اعلیٰ ترین لطف یہ ہے کہ تمہاری تنہائی تمہاری سب سے بڑی حقیقی خوشی بن جائے۔ جو اپنی ذات سے مانوس نہیں ہو سکتا وہ کسی اور سے بھی مانوس نہیں ہو سکتا۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے جس کا چہرہ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پیٹھ تمہاری طرف ہے۔ اگر کوئی شخص فطری طور پر مخلص ہے تو یاد رکھیں کہ اس کو کھونے والا ہر شخص اپنا ناقابل تلافی نقصان کرے گا، جس کا خمیازہ اسے تمام عمر بھگتنا پڑے گا۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ اللہ جب ممکن کی ڈور توڑتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم یقین کی ڈور سے جڑ جاؤ۔ خواہش کو پاگل پن نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اگر کردار اور ظرف نہ ہو تو اللہ کی نعمتیں انسان کو مغرور بنا دیتی ہیں۔ خوف اور ذلت کے حلوے سے آزادی کی خشک روٹی بہتر ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر مت اتراؤ، جلد وہ وقت آ ہی جانے والا ہے جب تمہارے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی یہ زبان خاک میں مل جائے گی۔ جو شخص محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے وہ معشوق کا دروازہ اس وقت تک کھٹکھٹاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں جان ہے، اس لیے کہ شاید کسی وقت وہ دروازہ کھل جائے اور وہ کسی مرتبے کو پہنچ جائے۔ پرانی شاخ سے پوچھو کہ جینا کتنا مشکل ہے، نئے پتے تو بس اپنی اداکاری میں رہتے ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ راز کی بات ہے۔ صبر کرنا سیکھو،
اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کرو وقت گزر جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی: اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کی گئی محبت۔ یقیناً محرومیوں پر رونا آتا ہے، لیکن آپ ہنسنے کا فیصلہ کرو۔ یقیناً آپ کے پاس بڑے شکوے ہیں اور لوگوں کی طرح، مگر رب کی حکمت پر یقین رکھو، اس کے ہر حکم پر اس کا شکر ادا کرنے کا فیصلہ کرو۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھو، اللہ کی کہی گئی ہر بات میں حکمت چھپی ہوتی ہے، بس بندے کو صبر اور یقین کرنا ہوتا ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے۔ جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ صبر کرنے والوں کو اللہ یقیناً اس سے بہتر دے گا جو ان سے لے لیا گیا ہے۔ صرف ندامت کا احساس، ایک سجدہ اور بھیگی ہوئی آنکھیں۔ اے اللہ، کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔